حضرت مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ آپ عرض کرنے لگے کہ حضور آپ اس طرح کریں کہ اگر ہم نے ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوڑنا شروع کر دیا تو یہ لوگ پھر بڑے بڑے معاملات سر انجام دینا شروع ہو جائیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تلوار لہراتے ہوئے سامنے آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایک اونٹ دیتا تھا اس کے ساتھ رسی دیتا تھا, اگر آپ اس نے رسی بھی دینے سے انکار کیا تو اس سے بھی میں جنگ کروں, اس سے بھی جنگ کروں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا, لشکر بنایا. اب صحابہ عرض کرنے لگے حضور مدینہ شریف کے معاملات ابھی درست نہیں ہیں, ابھی حکومت کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے, ابھی آپ اس معاملے کو رہنے دے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے اگر مدینہ کے اندر جنگلی جانور آنا شروع ہو جائیں, اگر باہر سے لوگ آ کے یہاں کی ہر ایک چیز کو اٹھا بھی لے جائیں تو تب بھی میں جو فیصلہ کر چکا ہوں اس فیصلے سے کبھی واپس نہیں ہوتا. اس لیے یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے, اور جس طرح قرآن و حدیث چاہے گا, جس طرح میرے مصطفیٰ نے سارے معاملات سر انجام دے دیے, اب میں کسی مسئلے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ استقامت اور جرت کے پہاڑ تھے, ہر لمحہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے. جو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہمت کے ساتھ, بڑے جہد کے ساتھ, بڑی طاقت کے ساتھ اس مسئلے کو سلجھایا. اب لوگوں نے جس طرح زکات سے انکار کرنا شروع کر دیا, اسی طرح کچھ لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے. کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے کرنا شروع کر دیے, اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا, تو اب لوگ اپنے آپ میں نبی بننا شروع ہو گئے. لوگوں نے نبوت کے دعوے کرنا شروع کر دیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے نبی ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. سرکار نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. آپ کے اس ارشاد پہ جس ہستی نے سب سے پہلے عمل کیا اسے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں. جس ہستی نے سب سے پہلے ختم نبوت پہ پہرا دیا اسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. آپ کو جب اس مسئلے کا علم ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے, آپ نے لشکر تیار کیا اور 24,000 کا لشکر سیدنا صدیق اکبر نے تیار کیا. اب صحابہ اس لشکر کے اندر جوک در جوک شریک ہوئے اور بڑی ہمت اور جرت کے ساتھ لڑے. صحابہ کی ہمت اور جرت کا یہ عالم تھا کہ ایک صحابی بڑے دبلے پتلے سے تھے, انتہائی کمزور تھے, تو وہ دوسرے صحابہ کو کہنے لگے کہ یار میں تو بڑا کمزور ہوں, مجھے اٹھا کے قلعے کے اندر پھینک دیا جائے کہ تاکہ ان سب لوگوں کے تیر میں برداشت کروں. اتنی ہمت صحابہ کے اندر پیدا ہو گئی, اور ہمت پیدا کرنے والی ہستی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی تھی. انہوں نے صحابہ کے اندر ہمتیں پیدا کر دی, جوش اور جذبہ پیدا کیا, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دینا سیدنا صدیق اکبر نے لوگوں کو سکھایا, اور فرمایا کہ کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دینا ہے. یہ ہمت, یہ جوش, یہ جذبہ, یہ ولولہ ذات صدیق اکبر سے ملتا ہے کہ کس طرح سیدنا صدیق اکبر عزم و استقلال کے ساتھ ڈٹ گئے اور ایسے ایسے مار کے فتح کیے جو کائنات کے اندر پہلی دفعہ نظر آئے. اس طرح کی جنگیں ہوئی جو پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھی کہ کس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تیار کر رہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ یمامہ ختم ہوئی تو 700 حفاظ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے. 700 حفاظ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور جا کے مشورہ دینے لگے کہ حضور 700 حفاظ اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے, اب کوئی ایسا کام کیا جائے, کوئی ایسا لائے عمل تیار کیا جائے کہ جس لائے عمل پہ چل کے ہم قرآن کی حفاظت کر سکیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا ہو. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار جب اصرار کیا تو پھر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مان گئے اور آپ کہنے لگے کہ قرآن کو جمع کیا جائے. پھر جس ہستی کی ڈیوٹی لگائی گئی اسے حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں جب مجھے بلوایا گیا, جب مجھے کہا گیا کہ قرآن مجید کو جمع کرو, تو حضرت زید کہتے ہیں میرے اوپر اس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے, میں اتنا گھبرا گیا. حضرت زید کے الفاظ ہیں کہ اگر مجھے یہ حکم دیا جاتا کہ پہاڑ کو ایک جانب سے اٹھا کے دوسری جانب رکھ دو, تو فرمایا وہ کام میرے لیے آسان تھا, لیکن قرآن کو جمع کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بار بار اصرار کیا, تو حضرت زید کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے میرے سینے کو وسیع کر دیا, میرے سینے کو کھول دیا اور نور سے بھر دیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پہ قرآن کو جمع کیا. تو سب سے پہلے جو قرآن کو جمع کرنے والی ہستی ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے قرآن مجید کو جمع کیا اور لوگوں کو ایک قرآن دے دیا تاکہ یہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے, تاکہ یہ چیز, یہ دولت ہم سے ضائع نہ ہو جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو دوسرے دن ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے, آپ کپڑا اٹھا کے چل پڑے, بازار کی طرف جانے لگے. تو راستے میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے کہ ابو بکر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ میرے بیوی بچے ہیں, میرے اہل و عیال ہیں, ان کی کفالت میری ذمہ داری ہے, میری ڈیوٹی ہے. تو ان کی کفالت کرنے کے لیے میں بازار کے اندر یہ سامان فروخت کروں گا اور اس کے ذریعے جو مجھے نفع حاصل ہوگا اس سے میں اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کروں. لیکن حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح آپ کہنے لگے کہ حضور آپ لوگوں کے معاملات کو دیکھیے, آپ خلافت کو سنبھالیے, آپ جائیے مسجد نبوی شریف کے اندر, لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے فیصلے کیجیے. حضرت مولا مرتضیٰ, حضرت ابو عبیدہ ابن جراح, ان لوگوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچہ سالانہ مقرر کیا, آپ کا وظیفہ مقرر کیا. یہ بادشاہ وقت ہیں کہ جن کا وظیفہ مقرر کیا جا رہا ہے عوام کی طرف سے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بادشاہ وقت کا سالانہ وظیفہ مقرر کر رہے ہیں, یومیہ وظیفہ مقرر کر رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا. آپ کو بیت المال سے پھر مال ملنا شروع ہو گیا جو سالانہ آپ کا وظیفہ مقرر کیا گیا تھا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت بیان فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو آپ نے اپنا سارا مال بیت المال کے اندر جمع کروا دیا, اپنا سارا مال بیت المال کے اندر جمع کروا دیا. اور آپ فرمانے لگے کہ اس مال سے میں بھی کھاؤں گا اور مسلمان لوگ بھی کھائیں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ آپ سے کہنے لگی کہ حضور بڑا دل کرتا ہے کبھی حلوہ نہ کھائیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے بھئی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم حلوہ کھا سکیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ کچھ پیسے نہ جمع کرتی رہی, اس جو وظیفہ مقرر کیا گیا اس وظیفے سے کچھ پیسے جمع کرتی رہی, بچا بچا کے رکھتی رہی. ایک دن حلوہ تیار کر کے جب آپ کے سامنے رکھا گیا تو آپ فرمانے لگے کہ یہ حلوے کے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ تو آپ کی زوجہ محترمہ وہ عرض کرنے لگی حضور جو ہمیں وظیفہ ملتا ہے اس وظیفے سے یہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے میں نے حلوہ تیار کیا ہے. آپ اسی دن مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لے گئے, لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ ارشاد فرمانے لگے میرے وظیفے سے اتنے پیسے کم کر دو, مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, میرا اس سے کم پہ گزارا ہو سکتا ہے. یہ بادشاہی تھی, یہ حکومت تھی کہ جس حکومت پہ چل کے لوگوں نے اتنی فتوحات کی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ ایمانداری, وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پہ عمل تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو اس قدر کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہوئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وظیفے سے پیسے کم کروا دیے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مسجد نبوی شریف کے اندر
آپ اکثر اسی مقام پہ اپنا سارا کا سارا وقت گزار دیا کرتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا وصال ہوا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ابا جان نیا کفن منگوا لیا جائے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے کہ نئے کپڑوں کی ضرورت زندہ لوگوں کو ہوتی ہے, مجھے نئے کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں, یہی جو میرے کپڑے ہیں انہی کپڑوں کے اندر مجھے کفن دے دیا جائے. یہ ان لوگوں کی خلافت تھی, یہ ان لوگوں کی بادشاہیاں تھیں کہ جن بادشاہیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں اتنا عروج اور مقام عطا فرمایا. اور سیدنا مولا مرتضیٰ آپ روایت فرماتے ہیں کہ وصال کے وقت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس تھا, میں سیدنا صدیق اکبر کے پاس تھا. آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے وصیت فرمانے لگے, مجھے کہنے لگے کہ ابو بکر جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے بارگاہ مصطفیٰ میں لے جانا, مجھے بارگاہ مصطفیٰ میں لے جانا, میری چارپائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے سامنے رکھ دینا اور پھر اجازت مانگنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاذا ابو بکر یستاذن, یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے اجازت طلب کرتا ہے, یہ ابو بکر ہے اجازت مانگتا ہے, یا رسول اللہ اسے اجازت دی جائے. تو حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں جب وصال ہو گیا, غسل دے دیا گیا, کفن پہنا دیا گیا, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چارپائی اٹھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے سامنے رکھ دی گئی. آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی ہاذا ابو بکر یستاذن, یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے اجازت طلب کرتا ہے. تو حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب, کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو, دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو. یہ محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی سیدنا صدیق اکبر سے. اس محبت کی وجہ سے پہلے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا, اب بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا مقام کیا تھا؟ آپ فرمانے لگے وہی مقام تھا جو آج ہے, وہی مقام تھا جو آج ہے. جس طرح پہلے اپنے ساتھ رکھتے تھے آج بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا, جس طرح پہلے شفقتیں فرماتے تھے آج بھی شفقت فرما رہے ہیں, اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا وصال ہونے لگا, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بڑے فہم و فراست والے لوگ دیکھے گئے, 3 ایسے لوگ جن کو سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے فہم و فراست عطا فرمائی, ان میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ جب آپ وصال فرمانے لگے تو آپ نے جو آخری فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق کو خلافت دے دی جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ وہ فیصلہ تھا جو آپ کی فہم و فراست پہ انتہائی زیادہ دلالت کرنے والا ہے, اس سے خوبصورت فیصلہ آج تک کسی نے نہیں کیا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے خلیفہ بنایا گیا تو اگلے دن 2 بچیاں میرے پاس آ گئی, اگلے دن 2 بچیاں میرے پاس آ گئی اور آ کے کہنے لگیں کہ عمر آؤ ہماری بکریوں کا دودھ دو کے دو, آؤ ہماری بکریوں کا دودھ دو کے دو. تو حضرت فاروق اعظم زارو قطار رونا شروع ہو گئے. آپ فرمانے لگے ابو بکر مجھے کتنی مشکل میں ڈال کے چلا گیا, ابو بکر مجھے کتنی مشکل کے اندر ڈال کے چلا گیا. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ابو بکر تو لوگوں کے گھروں کے کام کیا کرتے تھے, لوگوں کے گھروں کے اندر جایا کرتے تھے, دیکھتے تھے کیا پریشانی ہے, کیا مسئلہ درپیش ہے, سب لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو بچیاں آئیں, وہ آ کے کہنے لگی کہ ابو بکر پہلے تو تم ہماری بکریوں کا دودھ دو دیا کرتے تھے, اب تو تم خلیفہ بن گئے ہو. تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ جس طرح میں پہلے بکریوں کا دودھ دہا کرتا تھا آج بھی اسی طرح دہا کروں گا. ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق ان بچیوں کا دودھ دہا کرتے تھے. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے, شفقتیں فرمایا کرتے تھے, انتہائی پیار کیا کرتے تھے. اس پیار کی وجہ سے, اس محبت کی وجہ سے یہ خلافتیں چلنا شروع ہو گئی, ان محبتوں کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہونا شروع ہو گئے. اگر وہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ عمل نہ کرتے,
اگر وہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و شریعت کو چھوڑ دیتے تو یہ سارے معاملات کبھی سر انجام نہ دے پاتے. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اس لیے کہ ہم نے سنت و شریعت کو، قرآن و حدیث کے معاملات کو چھوڑ دیا، قرآن و حدیث کے احکامات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. اس وجہ سے ہمارے معاملات تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ساری زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے رہے. جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرماتے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فیصلے کے مطابق چلتے. ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا. اور ابو بکر کون ہوتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح سیدنا صدیق اکبر ساری زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرتے رہے، اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ عمل کریں. وما علینا الا البلاغ.